بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سر من از نالے منظور نیست، سر من از نالے منظور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست۔ میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔ یعنی یہ روح کہہ رہی ہے کہ میرا آہو نالہ جاری ہے، اور میرے آہو نالے کا جو راز ہے وہ میرے دل میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی چوٹ دل میں لگی ہوئی ہے، اور اس چوٹ کی وجہ سے روح نالہ کر رہی ہے، آہوزاری کر رہی ہے۔ تو جو لوگ ہیں وہ روح کے اس نالے کو تو سنتے ہیں، لیکن اس کے اصل راز کو نہیں پا سکتے کہ اس کا اصل راز کیا ہے۔ اس کا اصل راز اس کے دل میں جو عشق کی چوٹ ہے وہ اصل راز ہے۔ تو روح کہہ رہی ہے کہ میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے، کیونکہ نالہ زبان سے ہوتا ہے، آہوزاری زبان سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ جو اصل راز ہے وہ دل کی چوٹ ہے۔ تو جو لوگ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں میرے نالہ اور فریاد کو، تو وہ بس نالہ اور فریاد ہی کو سن سکتے ہیں، وہ دل کی چوٹ اور میرے راز سے واقف نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ نالہ اور وہ دل کی چوٹ دونوں قریب قریب ہیں، دور نہیں ہیں، اس لیے کہ نالہ زبان سے ہوتا ہے اور دل کی چوٹ دل میں ہے، اور دل اور زبان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو اس عاشق کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کے نالہ اور فریاد کو سن رہے ہیں، وہ صرف اس کے ظاہر ہی کو دیکھتے ہیں، ان کو اس کے دل کی چوٹ کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دل کی چوٹ ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی اور کان سے سنائی نہیں دے سکتی، کیونکہ آنکھ اور کان میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کی چوٹ سے واقف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روح نالہ اور فریاد کر رہی ہے اور اپنے اصل وطن کو یاد کر رہی ہے جہاں سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی تلاش میں ہے، تو یہ روح کا نالہ اس عشق کی وجہ سے ہے جو عشق کی چوٹ دل میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ چوٹ نظر نہیں آ سکتی، صرف نالہ اور فریاد ہی سن سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سر من از نالے من دور نیست، میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے۔ یعنی نالہ زبان پر ہے اور راز دل میں ہے، اور دل زبان سے دور نہیں ہے، دل قریب ہی ہوتا ہے جسم کے اندر، زبان بھی جسم میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ میرے دل کی چوٹ اور عشق کی چوٹ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اگلے مصرعے میں وجہ بیان کرتے ہیں، لیک چشم و گوش را نور نیست، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔ یعنی آنکھ اور کان میں وہ قابلیت نہیں ہے۔ یہاں نور سے مراد قابلیت ہے کہ آنکھ اور کان میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ دل کی اس چوٹ کو جو عشق کی وجہ سے دل میں لگی ہوئی ہے جان سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں،
کہ ان کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، تو بھوک جو اس کو لگ رہی ہو، اس کے پاس چاہے کوئی بڑے سے بڑا عقلمند آدمی بیٹھا ہو، وہ اس بھوک کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو روح کے اندر اللہ کے عشق کی چوٹ لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی دوسرا شخص بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ صرف محسوس کر سکتا ہے وہی شخص کے جس کو لگی ہے۔ جیسے کہ بھوک وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو بھوک لگی ہو۔ اور اس سے اگلے شعر کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی حالانکہ بہت قریب ہوتی ہیں، اور اس کی مثال ہے روح۔ روح ہمارے جسم کے اندر سرایت کی ہوئی ہے اور ہمارے بہت قریب ہے، لیکن جسم روح کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جو لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دل کی چوٹ کو نہیں دیکھ سکتے، اور روح جو آہ و زاری کر رہی ہے، نالہ اور فریاد کر رہی ہے، اس آہ و زاری اور نالہ اور فریاد کو بس انسان کی زبان سے ہی لوگ سن سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو دل میں اس کی وجہ ہے، اصل دل کی چوٹ، اس کو لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں، طنز جانو جاں ز تن مستور نیست، طنز جانو جاں ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جاں دستور نیست۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی دونوں بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور قریب قریب ہیں، لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی روح کو دیکھ سکتا ہو۔ یہ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ کوئی اپنی روح کو دیکھ رہا ہو۔ تو جس طرح روح اتنے قریب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، اسی طرح وہ جو روح آہ و زاری کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے اور نالہ کر رہی ہے، تو اس کا نالہ بھی، اور اس کا نالہ تو سنائی دیتا ہے زبان سے، لیکن اس کے دل کی کیفیت اور جس چوٹ کی وجہ سے وہ نالہ کر رہی ہے دل کا، اس چوٹ اور اس راز کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آگے جو شعر ہے اس سے پہلے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ یہ شعر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی تاثیر کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عشق ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت عظیم چیز ہے، اور یہ روح جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں نالہ اور فریاد کر رہی ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو روح ہے اور اس کا جو نالہ ہے، اس کی مثال آگ کی طرح ہے۔ اس کی مثال ہوا کی طرح نہیں ہے کہ ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلتی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور جیسے ایک جگہ پر چل رہی ہے، جب دوسری جگہ پر ہوا چل کے جاتی ہے تو کسی خاص اثر کو وہ نہیں دوسری جگہ پر پہنچاتی، بلکہ اس کی مثال آگ کی ہے۔ یعنی یہ جو عشق ہے اس کی مثال آگ کی ہے۔ یہ جو دل میں نالہ اور فریاد ہے روح کا، اس کی مثال آگ کی ہے، اس لیے کہ آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتی ہے تو ہر چیز کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، جہاں جہاں جاتی ہے ہر جگہ کو جلاتی ہے۔ تو آگ جو ہے وہ اپنی تاثیر میں بہت قوی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ تو عشق بھی اسی طرح ہے کہ جس شخص کے دل میں عشق کی چوٹ ہو تو اس کے پاس جو آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر بھی عشق کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو روحانی رذائل ہیں ان کو بھی وہ عشق کی آگ جلاتی ہے، جیسے کہ اس شخص کے دل سے روحانی رذائل دور ہوتے ہیں کہ جس کے دل میں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے پاس بیٹھنے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کے رذائل بھی دور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آگ
ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتی ہے تو ہر چیز کو جلاتی جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ۔ یعنی جو آگ کی خاصیت ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر پہ لگتی چلی جاتی ہے اگر اس کو بجھایا نہ جائے، اسی طرح عشق کی خاصیت ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آتش ازدی بانگ نائے و نیست باد، آتش ازدی بانگ نائے و نیست باد، ہلکے ای آتش ندارد نیست باد۔ فرماتے ہیں بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں ہے۔ جس میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست و نابود ہو۔ پہلے مصرعے میں یہ فرمایا کہ بانسری کی آواز آگ کی طرح ہے، یعنی یہ آواز ایک سے دوسرے کے، بانسری کی یہ آواز ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور دوسرے شخص میں بھی عشق کی آگ لگا دیتی ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے، نیست باد، یہ ہوا نہیں ہے کہ ہوا جب ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں جلاتی، یہ ہوا نہیں ہے۔ اگلے مصرعے میں جو بات فرما رہے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مصرعے میں بددعائیہ کلمہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسی مصرعے میں وہ دعائیہ کلمہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلے مصرعے میں یہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست و نابود ہو۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جبکہ بددعائیہ کلمہ ہو، یعنی یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ عشق ایسی دولت عظمیٰ ہے کہ جس کو یہ نصیب نہ ہو تو اس کا تو نیست و نابود ہو جانا ہی اچھا ہے۔ اور ایسی زندگی ہی کیا زندگی ہے کہ جس کے اندر کوئی طلب نہ ہو، کوئی کڑن نہ ہو، کوئی عشق نہ ہو، اور ایسے جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ یہ بددعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بددعا اس طرح کی بددعا نہیں ہے جیسے ہم کسی کو بددعا دیں، بلکہ یہ بددعا وہ بددعا ہے کہ جو بطور ڈانٹ کے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیری ایسی کی تیسی، تو یہ الفاظ جو ہے ہلاک کرنے کے معنی میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے الفاظ حدیث شریف میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں اپنی زبانوں کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی، ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقلت کا ام کا یا معاذ، اے معاذ تجھ کو تیری ماں روئے، تیری ماں تجھے گم کرے۔ اور آگے فرمایا کہ جو جہنم میں جائے گا تو یہ زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں تو ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں، اس کا مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے تیری ماں تجھ کو گم کرے، تیری ماں تجھے روئے، یہ وہی اردو کے محاورے کی طرح ہے کہ تیرا ناس ہو، تو کیسی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ کلمہ بددعا کے لیے اصل میں نہیں ہوتا، یہ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے اور انداز بددعا کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا پھر روم رحمہ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ نیست بات، کہ وہ تو نیست و نابود ہی ہو جائے، یعنی اس کا زندگی اس کی کیا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، بیکار زندگی ہے عشق کے بغیر۔ لیکن یہی کلمہ دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اس مصرعے کا یہ ہے کہ یہ دعا دے رہے ہیں۔ دعا کیا دے رہے ہیں کہ ہر کے این آتش نہ دارد، جو شخص بھی یہ آگ نہ رکھتا ہو، جس کے اندر عشق کی آگ نہ ہو، نیست بات، وہ اللہ کرے کہ وہ فنا ہو جائے، یعنی اس کا نفس فنا ہو جائے۔ اور جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اصل اللہ کے عشق کی دولت کے نصیب ہونے میں جو رکاوٹ ہے وہ خواہشات نفسانیہ ہیں۔ خواہشات نفسانیہ جب دور ہو جائیں اور نفس نیست ہو جائے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ جیسے کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ ہے ہی زمیں تر ہے دل
خشک تو ہو لینے دو صاحب، ہیزم تر ہے دل، خشک تو ہو لینے دو صاحب، مل ہی جائے گا کوئی آگ لگانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل ہے تمہارا، یہ ہیزم تر ہے، یعنی یہ گیلی لکڑیوں کا ایندھن ہے۔ ہیزم کہتے ہیں ایندھن کو، اور تر کے معنی گیلی، اور گیلی لکڑیوں پر کبھی آگ نہیں لگتی۔ تو اسی طرح جو انسان کا نفس ہے، جب وہ خواہشات میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہو اور خواہشات میں غرق ہو، تو وہ گویا کہ گیلی لکڑیوں کا ایندھن ہے، اور گیلی لکڑیوں میں کبھی آگ نہیں لگتی۔ تو فرماتے ہیں ہیزم تر ہے دل، خشک تو ہو لینے دو صاحب، صاحب اس کو پہلے خشک تو ہو لینے دو، گیلی لکڑیوں کو پہلے خشک تو ہو لینے دو، خواہشات سے تو تم تھوڑا سا باہر نکلو، مل ہی جائے گا کوئی آگ لگانے والا۔ ان لکڑیوں پر کوئی آگ لگانے والا، اور تمہارے دل میں عشق کی آگ لگانے والا بھی کوئی مل ہی جائے گا۔ تو یہی مطلب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ دعا دے رہے ہیں کہ جس کے دل میں یہ آتش نہ ہو عشق کی، تو وہ نیست ہو جائے، یعنی وہ فنا ہو جائے اللہ کے عشق میں، وہ جو ہے فنا ہو جائے اپنی خواہشات کے اعتبار سے، کہ اس کا نفس فنا ہو جائے۔ جب اس کا نفس فنا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عشق کی عطا فرما دے گا۔ اگلا شعر جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آتش عشق است کا اندر نئے فتاد، آتش عشق است کا اندر نئے فتاد، جوشش عشق است کا اندر میں فتاد۔ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہے، عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔ یہاں پر جو مضمون اصل بیان کرنا مقصود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو محبت اور عشق ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو جس طرح عاشق کے اندر ہوتی ہے، معشوق میں بھی ہوتی ہے، جس طرح محبت کرنے والے میں ہوتی ہے، جس سے محبت کی جائے اس میں بھی ہوتی ہے، جس طرح محب میں ہوتی ہے اس طرح محبوب میں بھی ہوتی ہے، اور دونوں طرف وہ آگ، وہ دونوں طرف ہوتی ہے، وہ محبت دونوں طرف ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر شمع نہ جلتی تو پروانہ اس پر فدا کیوں ہوتا، یعنی شمع میں بھی تو کوئی چیز ہے، کوئی اس کے اندر ایسا کھنچاؤ ہے کہ پروانہ دیوانہ وار اس پر گرتا ہے، اور اس کی روشنی پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے کہ وہ اس میں جل جاتا ہے۔ تو یہ جو پروانہ دیوانہ وار شمع پر گرا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شمع میں بھی تو کچھ روشنی تھی، کوئی ایسی کشش تھی جس نے اس کو کھینچا۔ تو اسی طرح محب اور محبوب دونوں میں محبت موجود ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، وہ ایمان والے ایسے ہیں، وہ ایمان والے جو ہیں یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں اصل بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ محبت ایسی چیز ہے جو عاشق میں بھی ہوتی ہے اور معشوق میں بھی ہوتی ہے، محب میں بھی ہوتی ہے اور محبوب میں بھی ہوتی ہے، اور دونوں طرف محبت ہوتی ہے۔ اور جو محبت عاشق میں ہو، طالب میں ہو، جیسے کہ ہماری روح کے اندر ہے اللہ کی محبت، تو اس محبت کی مثال آگ کی ہے، اس محبت کی مثال آگ کی ہے، کیونکہ اس میں سوزش اور جلن ہوتی ہے۔ تو جو عاشق میں محبت ہوتی ہے اس کی مثال آگ کی دی، اور جو محبوب کے اندر محبت ہوتی ہے اس کی مثال شراب سے دی، کیونکہ شراب بھی آدمی کو بے خود کر دیتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے ہوش ختم کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح محبوب بھی اپنے محب کا ہوش ختم کر دیتا ہے، اس کو بے خود کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ محبت ایسی صفت ہے جو دونوں جانب ہے، محب کے اندر بھی ہے اور محبوب کے اندر بھی ہے۔ فرماتے ہیں
آتش عشق است کا اندر نے فتاد، جوشش عشق است کا اندر میں فتاد۔ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہے، عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔ چونکہ شراب میں جوش ہوتا ہے اس لیے یہاں جوش کا لفظ لے آئے، اور یہ سب باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ محبت ایسی چیز ہے جو دونوں جانب ہوتی ہے، محبت کرنے والے میں بھی ہوتی ہے اور محبوب میں بھی ہوتی ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، نئے حریف ہر کے ازیار برید، نئے حریف ہر کے ازیار برید، پردہائے مادرید۔ بانسری اس کی دوست ہے جو یار سے کٹا ہو، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی مناسبت رکھنے والے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے جو اپنے یار سے کٹا ہوا ہے، یعنی اس کو فراق کی چوٹ لگی ہے، محبوب کی جدائی کا اسے تجربہ ہوا ہے، اور محبوب کے جدائی کی چوٹ اس کے دل پر لگی ہے، تو اس کی دوست بانسری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بانسری بھی چونکہ بانس کے جنگل سے کاٹ کر لائی گئی، تو وہ بھی جب بچتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اور اپنے اصل وطن کی جدائی میں غم کا اظہار کرتی ہے اور غمگین آواز نکالتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص اپنے محبوب سے جدا ہو اسی کو مناسبت ہے بانسری سے، یعنی بانسری اسی کی دوست ہے۔ یہ صرف مناسبت بیان کرنا مقصود ہے کہ جیسے بانسری ایک غمگین آواز نکالتی ہے، تو جو شخص ایسا ہو کہ جس کو محبوب سے جدائی ہوئی ہو، وہی اپنے اس کے غم کو سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ اس کی دوست بن سکتی ہے بانسری، کیونکہ ہر شخص اور ہر چیز اپنے مثل اور اپنے جیسے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم میں ہو تو اللہ کے عشق میں ہو تو وہ بانسری بجانا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے، اس سے غلط مطلب نہیں لے جانا چاہیے۔ اوپر سے ایک بات واضح طور پر سمجھائی گئی ہے کہ یہاں بانسری سے مراد انسان کی روح ہے۔ تو روح جو ہے وہ چونکہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہے اور اپنے اصل وطن عالم ارواح کو یاد کر کے غمگین آواز نکال رہی ہے، تو اسی طرح بانسری بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جو غمگین آواز نکالتی ہے، تو اس سے مشابہت دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ بانسری کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کا عشق ہے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کا عشق ہے اور ہم بھی گویا گرفتار فراق ہیں، یعنی ہمیں بھی عالم ارواح کی یاد ستاتی ہے، اللہ کے قرب کی یاد ستاتی ہے، اور اللہ کے قرب سے جب ہم دور ہوئے تو اس کے غم میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ تو یہ جو بانسری ہے، یعنی ہمارے روح جو ہے، اس کو بانسری سے تشبیہ دی، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ راگ اصل میں یہاں پر پردہ بانسری کا جو ہوتا ہے وہ بانسری کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ پردہ بانسری کا پردہ کہلاتا ہے بانسری کا سوراخ، اور یہاں مراد راگ ہیں۔ اور مطلب یہی ہے کہ بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے غم کی، اس نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے، اور دل کے پردے پھاڑ دیے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل سے غفلت کے پردے دور کر دیے اور ہمارے دل کو غفلت سے نکال دیا۔ اس سارے مضمون میں جو شروع سے اب تک چلا آ رہا ہے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف اپنے جسم کے بنانے میں اور جسم کے فائدوں میں ہی مشغول نہ رہے،
اپنے روح کی بھی آواز کو سنیں کہ روح کیا کہہ رہی ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہے، اور اس جگہ کو یاد کر رہی ہے جہاں سے آئی ہے، عالم ارواح کو یاد کر رہی ہے۔ تو روح کی بات بھی سنو اور روح کی آواز کو بھی سنو۔ روح میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے۔ تو اسی روح کے بارے میں سمجھانے کے لیے روح کو بانسری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بانسری اس شخص کی دوست ہوتی ہے کہ جو کبھی کسی دوست سے جدا ہوا ہو اور اس کے اوپر فراق کی چوٹ اس کو کبھی لگی ہو، اسی کے لیے یہ بانسری دوست اور ساتھی بنتی ہے۔ اور بانسری کے پردوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ بانسری کے پردوں سے مراد بانسری کے راگ ہیں، یعنی بانسری کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ مطلب یہ کہ ہماری روح کی جو آواز ہے، جو اندر سے آ رہی ہے اور جو عالم ارواح کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، اس نے ہمارے دل سے غفلت کے پردے دور کر دیے۔ اس لیے فرمایا نئے حریف ہر کے ازیار برید، پردہائش پردہائے مادرید۔ بانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے۔ اب گویا بانسری کی جو آواز ہے، یعنی روح کی جو آواز ہے، ہماری روح کی جو آواز ہے، یہ آواز ایسی قیمتی آواز ہے کہ اس کی وجہ سے غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ آدمی میں طلب کو پیدا کر دیتی ہے، یعنی اللہ کی محبت کی طلب پیدا کر دیتی ہے، اور گویا آدمی کو یہ گرمی اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے کہ اپنے مطلوب کی طرف وہ جو ہے چستی سے اور تیزی سے بڑھے، جو اس کا اصل مطلوب ہے اور اس کا اصل محبوب ہے، اور سستی کو دور کر دیتی ہے یہ روح کی آواز۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں، جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کی تعریف میں فرماتے ہیں، یہ جو روح کی آواز ہے جس کو نالے نئے سے تعبیر کر رہے ہیں بانسری کی آواز سے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہم چنے زہر و تریاقے کے دید، ہم چنے زہر و تریاقے کے دید، ہم چنے دم ساز و مشتاقے کے دید۔ ہم چنے بانسری جیسا زہر و تریاقے، زہر اور تریاق کے دید کس نے دیکھا ہے؟ ہم چنے بانسری جیسا دمساز و مشتاقے، ساتھی اور عاشق کے دید کس نے دیکھا ہے؟ یعنی بانسری جو ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے، بانسری سے مراد روح اور روح کی آواز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ زہر کا مطلب یہ ہے، زہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو ہلاک کرنے والی ہو، اور تریاق وہ چیز ہوتی ہے جو زہر کا اثر ختم کرنے والی ہو۔ تو بانسری زہر بھی ہے، یعنی ہمارے نفس کی خواہشات کو توڑنے والی ہے، نفس کی خواہشات کے لیے زہر ہے، نفس کی خواہشات کو ختم کرنے والی ہے۔ اور تریاق بھی ہے، یعنی ہماری روح کے لیے تریاق ہے، ہماری روح کو قوی کرنے والی ہے، ہماری روح کو قوت دینے والی ہے۔ تو اس جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ یہ جو روح کی آواز ہے یہ زہر بھی ہے نفسانی خواہشات کے لیے، اور تریاق بھی ہے یعنی روح کے لیے۔ اور اسی طرح ہم چنے دمساز و مشتاقے کے دید، دمساز کے معنی موافقت رکھنے والا یعنی واصل، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ روح جو ہے یہ ایسی چیز ہے، اور روح سے جو آواز نکلتی ہے، یہ جو نالہ اور فریاد نکلتی ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو اللہ سے واصل بنا دیتی ہے، اور بندے کو اللہ کا وصال حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب، روحانی قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روحانی قرب نصیب کرتی ہے، یہ روح کی جو آواز ہے اس کے اندر اتنا بڑا اثر ہے کہ بندے کو اللہ کا روحانی قرب نصیب کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی بڑی تاثیر رکھتی ہے کہ صرف روحانی قرب ہی نہیں نصیب کرتی، بلکہ قرب حاصل ہو جانے کے باوجود مزید اس کے اندر طلب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کے منازل کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ جو
ہماری روح کی آواز ہے، یہ ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب کرتی ہے، واصل بھی بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور زیادہ عشق میں آگے بڑھاتی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ واصل ہونے کے باوجود یہ عاشق اور زیادہ بنتی ہے اور زیادہ مشتاق ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہم چنے دمساز و مشتاقے کے دین، اس بانسری کے جیسا کسی نے واصل اور مشتاق کس نے دیکھا؟ یعنی جتنا اللہ کے عشق میں یہ بندے کو وصال نصیب کرتی ہے، اور پھر وصال کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کی محبت اور مزید جو ہے وہ اللہ کی طرف اشتیاق اس کے اندر ہوتا ہے، تو یہ اس روح کی آواز ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو بانسری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نئے حدیث راہ برخومی کند، نئے حدیث راہ برخومی کند، قصہ عشق مجنومی کند۔ بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے، مجنو کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ خطرناک راستے سے مراد جس کو راہ پرخون کہہ رہے ہیں، خون سے بھری ہوئی راہ، یعنی خطرناک راستہ، اس سے مراد عشق کا راستہ ہے۔ اور عشق کے راستے کو خطرناک راستہ اس لیے فرمایا کہ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے تو عشق جب بڑھ جاتا ہے تو آنکھوں میں بھی خون سا نظر آنے لگتا ہے، آنکھیں بھی خون فشاں ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو راہ پرخون کہا۔ اور عشق مجنو، یہاں مجنو سے مراد مجنو نہیں ہے بلکہ ہر عاشق مراد ہے، کہ ہر عاشق کی باتوں کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو عشق کی باتیں کرو، میرے سامنے تو عاشقوں کے تذکرے کرو۔ یہ جو نئے ہے یعنی ہمارا دل، ہماری روح جو ہے یہ راہ پرخون کی باتیں کرتی ہے، یعنی عشق کے راستے کی باتیں کرتی ہے، اور عشاق کے تذکرے جو ہے وہ چاہتی ہے۔ اور اس کتاب میں مثنوی شریف میں عشاق ہی کے تذکرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ہی زیادہ مفید مضامین ہیں۔ مثنوی شریف کے بارے میں یہ باتیں بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے، یعنی حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں اور اشعار بیان فرماتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس میں ایسا نہیں ہے جیسے اور کتابیں ہوتی ہیں کہ ان کو ایک خاص طریقے سے ترتیب سے مصنف پہلے سوچتا ہے پھر لکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ان کے دل میں آتا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ لکھواتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عشق کی طرف متوجہ کرنے والی کتاب ہے، اور دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کو جو ہے اسی انداز سے سننا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے۔